اور آج کے أعوذ دن ہم کوئی ضرور بالله ایسی من بات سیکھ کر جائیں کہ جس الشيطان سے ہماری باقی الرجيم زندگی میں خیر ولا آتا۔ تهنوا آپ سبھی ولا ماشاءاللہ ایکسائٹیڈ ہیں تحزنوا رمضان کے آنے پہ کتنے لوگ خوش ہیں؟ وأنتم الأعلون یہ بتائیے کہ إن رمضان کی زندگی كنتم اور غیر رمضان کی زندگی میں فرق ہوتا ہے؟ مؤمنين. بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے؟ وہ ہینڈ ریز کریں۔ اور کتنے کہتے ہیں کہ سورج اور آسمان کا، زمین اور فلاں کا ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں پھر آج ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنا فرق ہوتا ہے اور کتنا فرق نہیں ہوتا یا ہونا چاہیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ویلکم رمضان۔ لفظ ویلکم کے ساتھ مہمان کا تصور ذہن میں آتا ہے، اور جتنا مہمان من پسند ہو اتنا خوشی سے ویلکم ہوتا ہے، اور بہت سارے مہمانوں کو تو مربتاً بھی ویلکم کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ رمضان ہمارے لیے کیسا مہمان ہے، لیکن ہم سب کے کلچر میں بھی ہے، اور امت مسلمہ نماز پڑھے نہ پڑھے روزہ شوق سے رکھتی ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو رمضان کے رمضان نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو بہرحال جو بھی ہو وہ بہتر ہے نہ ہونے سے۔ تو جب بھی یہ دن آتے ہیں جو آج کل گزر رہے ہیں، اور کل ہی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوا ہے، 30 days لیفٹ۔ ہمارا تو رمضان کل پورا بھی ہو گیا ایک قسم کا، الحمدللہ 6 days کا ایک کورس ادھر آفر ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے کل اس کو پورا کروا دیا۔ یہ اسی کی شان، اسی کی رحمت ہے۔ لیکن الحمدللہ رمضان اور غیر رمضان میں زمین آسمان کا فرق نہیں، معذرت کے ساتھ۔ ایک مومن کے رمضان اور غیر رمضان میں 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے، 18-20 کا ہو سکتا ہے، لیکن زمین آسمان کا نہیں۔ ہاں، منافق کے یا غافل کے یا جو بیچارہ بھی بھولا ہے، اس کو بھی دین کا کسی نے بتایا نہیں، جیسے ریورڈز ہیں، نئے لوگ ہیں، ان میں فرق ہو سکتا ہے۔ لیکن پیدائشی مسلمان، 2 نبیوں کے ناموں کو ملا کر رکھا ہوا نام، محمد ابراہیم، محمد اسماعیل، محمد ایوب، اور سارے نام موسٹلی ہمارے بچوں کے اور ہماری فیملیز میں جو نام ہوتے ہیں وہ 2 نبیوں کے ناموں پہ ہی ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے تو روزے میں اور غیر رمضان میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ کیسے؟ تھوڑا ٹیلی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ رمضان میں سب سے پہلے ہمارا روزہ تو کھانے سے شروع ہوتا ہے نا، سحری کے وقت کھانا کھاتے ہیں۔ تو کیا فرق پڑتا ہے مومن فجر کے بعد کھانا کھاتا ہے یا ناشتہ کرتا ہے؟ رمضان میں فجر سے پہلے کر لیتا ہے۔ رمضان ہو کے غیر رمضان، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز وہ ویسے بھی سنتا ہے۔ اللہ توفیق دے دے تو اٹھ کے وضو کر کے 2 نفل بھی پڑھتا ہے۔ اللہ اور بھی توفیق دے دے تو ان فی خلق السماوات والارض والی آیات بھی بستر پہ اٹھتے ہی پڑھ لیتا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون تھا۔ پھر گھر میں 2 سنتیں ادا کر کے مسجد کی طرف پیدل جانے کی کوشش کرتا ہے مومن، وہ رمضان ہو یا غیر رمضان دونوں میں ہوتا ہے۔ مسجد کے رستے میں اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا والی خوبصورت مسنون دعا پڑھتا ہے، جس کو ہمارے کلچر میں عموماً لوگ دعائے نور بھی کہتے ہیں۔ وہ رمضان میں بھی پڑھتا ہے، غیر رمضان میں بھی پڑھتا ہے۔ رمضان ہو کہ غیر رمضان ہو، وہ پہلی صف کا نمازی بننا چاہتا ہے، تکبیر تحریمہ مس نہیں کرنا چاہتا۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی 2 رکعت تحیت المسجد رمضان میں بھی پڑھتا ہے، غیر رمضان میں بھی پڑھتا ہے۔ امام صاحب کے ساتھ بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ فجر کی نماز رمضان اور غیر رمضان میں پڑھتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ابھی گھر جا کے کرنا بھی کیا ہے، تو میں یہیں بیٹھ جاؤں، سن رائز تک ادھر بیٹھ جاؤں، 3 دفعہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ پڑھ لے تو سن رائز تک بیٹھنے کا اجر ویسے ہی مل جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہاں بیٹھ بھی جاتا ہوں، پڑھ بھی لیتا ہوں، اور ہم خواتین ہیں، اگر ہمارے قریب کوئی مسجد نہیں یا گھر سے کوئی نہیں جا رہا تو ہم یہی سارا کچھ گھر میں کر سکتے ہیں۔ سن رائز کے ساتھ 2 ہلکے سے نفل اشراق کی نیت سے رمضان میں بھی پڑھتا ہے، غیر رمضان میں بھی پڑھتا ہے۔ بچپن سے سنا ہوا ہے صبح کے وقت تھوڑا سا قرآن ضرور پڑھو، بے شک تھوڑا پڑھو، 1 صفحہ پڑھو، 1 رکوع پڑھو،
رمضان میں بھی پڑتا ہے، غیر رمضان میں پڑتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اب بھاگ دوڑ نہیں ہے، ناشتہ پانی پہلے ہو گیا، اب بچوں کو میاں صاحب کو کچھ کھلانا پلانا نہیں ہے، چلو پہلے ایک رکوع پڑھتی تھی، اب میں ایک سپارہ پڑھ لیتی ہوں۔ پھر اس کے بعد جب سورج کھل جاتا ہے تو وہ کہتی چلو اب 4 رکعت 2 کر کے پڑھ لوں، چاش کے ہو گئے، سارے دن کے جوڑوں کا صدقہ ہو گیا۔ ہاں، اب ابین کے نفل کہہ لیجئے، اس کو اشراق کہہ لیجئے، چاش کہہ لیں، اتنے میں کافی ٹائم گزر گیا۔ اب کہتے اور کچھ کرنا نہیں، 2-3 گھنٹے آرام کر لوں، پھر وہ سو جاتا ہے 10-11 بجے، 8-9 بجے جو بھی ٹائم ہے، پھر فجر سے پہلے اٹھ جاتا ہے۔ اس کے دوران اگر کہیں دورہ قرآن کا موقع مل جائے تو ایک سسٹر آپ کی میری طرح کی کہتی چلو دورہ قرآن سناتے ہیں، چلو ایک پارہ، ویسے خود پڑھنا ہے سمجھ ہی نہیں آتا کیسے پڑھوں، تو چلیے کہیں جا کر کسی کے زبان سے سنا ہوا ترجمے کے ساتھ وہ سن لوں۔ اب وہ فجر سے 2 گھنٹے بھی اگر آرام کر کے وہ 10 بجے بھی اٹھ جائے تو 11 بجے بڑے آرام سے وہ دورہ قرآن کی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے۔ ظہر کی نماز تک ایک پارہ ترجمے کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، اس کے اندر سے کچھ موتی چنے۔ اگر کسی مسجد میں اہتمام ہے تو کہتے ہیں اب ظہر پڑھ کے ہی جاتے ہیں، گھر میں ہے تو وہ کہتے ہیں اب وضو کیا ہوا ہے نماز پڑھ کے ہی رکھتے ہیں۔ ظہر سے عصر کے درمیان پھر بے شک لیٹ جائیں، کچھ کام کر لیں، کوشش کرتا ہے انسان۔ ہاں، رمضان میں کچھ زیادہ ہی خواتین کو خیال آتا ہے، وہ کہتی چلو جماعت سے کر لیتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ مل کے گھر میں جماعت کر لیتی ہیں، خواتین ہیں، سسٹرز ہیں، ماں بیٹی ہیں، نند بھاوج ہیں، ساس بہو جو بھی ہیں، خواتین ہی ہوتی ہیں نا موسٹلی گھروں میں، تو وہ مل کے جماعت سے نماز، ایسی جماعت تو نہیں یعنی مل کے نماز کر لیتی ہیں تاکہ ہمیں بھی اجر مل جائے۔ مرد بیچارے عام دنوں میں بھی دیکھیں رمضان میں بھی رزق حلال کے لیے نکلتے ہیں، رمضان میں بھی نکلتے ہیں۔ اب الگ بات ہے کہ ہمارے مرد نکلتے نہیں، وہ ورک فرام ہوم کرتے ہیں، اور خواتین بیچاریوں کو تو باہر جانا ہی پڑتا ہے، کیونکہ اکثر خواتین کی جاب جو ہے یا وہ ٹیچنگ کی ہوتی ہے، ہاں، یا پھر شاپنگ کے لیے جاتی ہیں۔ آج الٹ کہانی ہو گئی کہ مرد گھر بیٹھے ہوئے اور عورتیں بیچاری جاتی ہیں، جانا پڑتا ہے، بچوں کو لا رہی چھوڑ رہی، یعنی ساری بات کو جمع کریں، بیچ میں ایک لنچ کو سکپ کر دیں یا تھوڑا ڈیلے کر دیں، اور عصر کی نماز کے بعد کچن میں گھس جائیں، مزے کے پکوان بنائیں۔ ویسے بھی عورتیں کھانا بناتی ہیں، اس میں بھی بناتی ہیں، اس میں بھی اجر ہے، اس میں بھی اجر ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کا خیال ہے کہ آپ تو کچھ نہیں کرتی رمضان میں، بس کھانے پکاتی رہتی ہیں، افطاری اور سحریاں کراتی ہیں، تو میری بہن کیا یہ گناہ؟ کھائے نہ تو عبادت کیسے ہوگی، آنکھیں کیسے کھلیں گی؟ اور آپ نے اپنے روزے کا تھوڑی، آپ نے تو ماشاءاللہ ایوریج دیکھے تو گھر میں 5 to 6 لوگ تو ہوتے ہی ہیں نا، تو آپ کو اپنے بھی روزے کا اجر ملا، آپ کے ساتھ 5-6 لوگوں کے بھی روزے کا اجر ملا۔ اور اگر کسی ایک آدھے انسان کی آپ نے اپنے اوپر خود بھی ذمہ داری لے لی تو آپ کا وقت تو وہ پورے کا پورا عبادت ہے۔ رات کو اللہ کے سامنے قیام اللیل کرتی ہیں تو کچن میں آپ قیام النہار کر رہی ہیں، افطاری بنائی، سحری بنائی۔ فرق اتنا ہے کہ رات کا کھانا عام حالات میں مجھے یہاں امریکہ میں تو آ کے کافی گڑبڑ لگ رہی ہے، بہت لیٹ کھانا کھاتے ہیں۔ ناروے میں اگر آپ کو کوئی ڈنر پہ اگر بلائے تو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کو 4 بجے جانا ہے، 4 بجے اس ڈنر، کیونکہ لنچ ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ قرآن کی آیت ہے نا کہ بکرتم و عشیہ، جنتیوں کو 2 وقت کھانا ملے گا، آپ سارے ذرا پریکٹس کر کے جائیے گا۔ ہم دیسی لوگوں نے تو کوئی کونے میں اپنے پیٹ میں چیزیں پلیٹوں میں رکھ کے جانی ہے، اللہ تعالیٰ یہ کیا بات ہے؟ کیونکہ ماشاءاللہ مجھے انڈیا کا کچھ نہیں پتا، سچ بتائیے، لیکن ہمارے پاکستان میں تو نیری شرمندگی ہے۔ وہ بیڈ ٹی سے شروع کر کے بیڈ ٹی، اور پھر ناشتہ، پھر 11 بجے کے قریب کچھ فروٹس، پھر 1 بجے کے بعد لنچ، پھر 4 بجے کی چائے سموسے جلیبیوں والی، پھر مغرب کے بعد چاول پکنے شروع ہوتے ہیں، پھر رات عشاء مطلب مغرب اور عشاء کے ان بٹوین کھانا ہے، پھر رات باتیں کرتے رہے۔ اب مڈ نائٹ سنیکس، چلو پیزا کھانے چلیں، تکے کھانے چلیں، اور کچھ نہیں تو راجو کی آئس کریم کھاتے ہیں۔ یعنی میری زندگی کا مقصد کھانا 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 کھانا، یہ اچھا نہیں ہے۔ رمضان میں یہ چیزیں مینیج ہوتی ہیں، ہم پکاتے تو اتنا ہی ہے، پر مسئلہ یہ کہ بیچ میں کچھ گھنٹے وقت مل جاتا ہے، ہاں، تو مغرب سے پہلے کھانا کھاتے تھے، اب مغرب کے بعد کھا رہے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ برکت دے اور بھی بچائے، 19-20 کا بھی فرق بہت ہی کم رہتا ہے زندگیوں میں، پورا سال روزے، مغربی منڈے تھرسڈے روزہ رکھ لیں،
بیچ کے 3 دن ایام میں 20 13 14 15 کے روزے جن گھروں میں رکھے جاتے ہیں ان کو تو نہیں فرق لگتا. ہاں ایک فرق بہت اچھا لگتا ہے کہ اس میں پھر سب رکھتے ہیں تو انرجی بھی ملتی ہے اور کمپنی بھی ملتی ہے. کبھی ادھر سے افطاری آ رہی کبھی ادھر سے آ رہی. سحریاں مس نہیں ہوتی کیونکہ اکیلے بندے نے کیا کھانا ہے، اٹھ کے نیند آئی آنکھیں کھلی نہ کھلی کھا لیا. اور رمضان میں کہیں ہو تو مزے مزے کے پکوان اور پراٹھے اور انڈے. اور جتنے سموسے ہم لوگ رمضان میں کھاتے ہیں کبھی کہیں کھاتے ہیں؟ ماشاءاللہ امریکہ میں جتنی بریانی بنتی ہے رمضان میں کبھی بنتی. ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو کلپ تھا، اس میں کوئی بردر تھے، آئی ڈونٹ نو کون تھے، عالم تھے کوئی، تو وہ بتا رہے تھے بنگلور شہر میں رمضان میں ڈیلی 5 کروڑ کے سموسے بکتے ہیں. اور جب انہوں نے 5 کو 30 سے ضرب دی تو آپ لگا لیجئے کتنے بن گئے. ایک 150 کروڑ روپے کے جو قوم سموسے کھا جاتی ہے، بتائیے ان کو روزے نے کیا بگاڑنا ہے. 1 انچ بھی کوئی آپ کی کمر ہل گئی تو چھوڑ دیجئے مجھے. کوئی آپ کی 1 کیلری کم ہو کے جائے کدھر جاتی ہے، ہمیں روزوں نے کیا دینا ہے. کہتے ہیں چلو روزے ہیں کچھ وزن ویٹ لوز کریں گے. وہ ویٹ لوز ہوا. وہ جو حدیث ہے مجھے لگتا ہے وہ ساری ہمارے انڈو پاک کلچر پہ فٹ ہوتی ہے کہ رمضان میں اللہ مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے. یہ صحیح حدیث ہے. پوری انڈو پاکستان کلچر کی یہ کہانی ہے. ادھر سے کھانے ادھر سے کھانے، یہ سب کچھ بہت اچھا بہت اچھا. لیکن رمضان آتا کیوں ہے؟ اگر رمضان کے لفظ کو دیکھیں تو عربی زبان میں 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، سیام اور صوم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے. ابھی آپ نے تلاوت بھی سنی ہے 183 سورۃ البقرہ. ہمیشہ ویلکم رمضان میں یہی آیت چلتی ہے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. ٹھیک ہے، تو سیام کا لفظ ہے. اسی طرح اگر آپ سورۃ مریم میں دیکھیے تو حضرت مریم علیہ السلام کو ایک اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا، بلکہ ایک وے آؤٹ دیا کہ پوچھنے لگیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بچہ لے کے کدھر جاؤں گی؟ قوم کیا پوچھے گی یہ کس کا بچہ، یہ کہاں سے آیا؟ تو کیا کہا، اے مریم فقولی، پھر آپ یہ کہہ دیجئے گا انی صمت للرحمانی، انی نظرت للرحمانی صوما. انی بے شک میں نے نظر مان لی ہے، صومن روزے کی، للرحمن رحمان کے لیے، اور میں آج کسی بندے سے کلام نہیں کروں گی. اب جب پہلے لفظ آئے سیام، یہاں آتا ہے صوم، فرق کیا ہے؟ میں آپ سب سے پوچھتی ہوں، ماشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کافی کلاسز میں آنے جانے والی سسٹرز ہیں. شاید اس کو مسجد بہت اچھی مسجد ہے، اللہ آپ کو برکت دے، اور مسجد کو آباد کرنے والوں کو اللہ آباد رکھے. جو اس کی ٹیک کیئر کرتے، اس کی خدمت کرتے، اللہ ان سب کو روح کے ساتھ عبادت اور علم والا بنائے. ہاں، میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں کہ لفظ صوم اور سیام کا فرق کیا ہے؟ ماشاءاللہ 20-22 سال سے تو آپ کو بھی دیکھ رہی ہوں کلاسوں میں، اور بھی ساتھی ہوں گے. کوئی امتحان لینے نہیں آئی، میں بتا دیتی ہوں. دیکھیے کتب علیکم الصیام، اور یہاں انی نظرت للرحمانی صوما. جو لفظ سیام ہے نا، یہ وہ شرعی یا فقہی روزہ ہے کہ سورج نکلنے سے شروع کر کے، وہی جو قرآن نے بھی آیت کہی نا کہ کالی دھاری سے آدھاری سے ہو، یعنی سحری سے افطاری کے بیچ میں کھانے پینے سے رکنا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے کیا بولتے ہیں لیگل روزہ کیا ہوتا ہے، ٹرمینالوجیکل یا اس کی کیا اسلامی اصطلاح میں روزہ کس کو کہتے ہیں، دیٹس اٹ. یعنی اس میں کوئی اگر آپ کو فجر کے بعد کھاتا دکھے تو آپ سمجھ جائیں گے کس کا روزہ نہیں ہے. اور مغرب ہو گئی اور کوئی کچھ کھا نہیں رہا پی نہیں رہا تو اس کا تک کہ کوئی گڑبڑ ہے، اس کو سیام کہتے ہیں. لیکن یہ جو بی بی مریم کو کہا گیا نا صوم، یہ کیا ہے؟ مطلوب سیام نہیں ہے، صوم ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع شرابہ وطعامہ. جو روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور جھوٹ کی زندگی گزارنا نہ چھوڑے، من لم یدع قول الزور والعمل به. قول الزور کہتے ہیں جھوٹ کو، زور بہت بڑے جھوٹ کو کہتے ہیں. سورۃ فرقان میں عباد الرحمن کی بھی صفت ہے نا، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور وَلَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ. ٹھیک ہے، تو زور جھوٹی گواہی کو بھی کہتے ہیں.
کیا پتا چلا کہ جھوٹ بولنا اور جھوٹ پہ عمل کرنا، جھوٹ پہ عمل کیا ہے؟ جھوٹی زندگی، جھوٹا تکلف، جھوٹی شان ہے وہ نہیں جو بن کے دکھاتے ہیں، وہ کہہ لیجیے لیونگ بیونڈ دا مینس. لوگ آپ کو بڑا امیر سمجھتے ہیں، پتہ چلا سب چیزیں کریڈٹ پہ ہیں. یہ جھوٹ ہے. کہا جو یہ نہیں رکھتا، یہ جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، پھر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کھانا چھوڑ دے یا پینا چھوڑ دے. یعنی یہ ایک اچھی ہیلدی ایکٹیویٹی ہو گئی، کچھ گھنٹے نہ کھایا. اور وہ آج کل ایک ڈائٹ بھی آئی ہوئی ہے نا، اس کا نام کچھ دیتے ہیں، کیا نام ہے اس کا؟ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ ہو گئی. اور کیا چاہیے؟ مسلمانوں کی رمضان کے روزوں میں ایک انٹرمیڈیٹ ہو جاتی ہے اور گرمیوں میں دوسری ہو جاتی ہے. لیکن اصل مطلوب کیا ہے؟ لفظ صوم کس کو کہتے ہیں؟ روک رکھنا، سٹاپ، قف. آپ عرب ملکوں میں جائیں نا، وہاں لکھا ہوتا ہے قف، سٹاپ. ہمارے ملکوں میں، یہاں بھی امریکہ میں بھی دیکھیں سٹاپ سائن ہوتے ہیں، کہیں راؤنڈ اباؤٹس ہوتے ہیں. یورپ پورے میں راؤنڈ اباؤٹس ہیں، وہاں سٹاپ سائن نہیں ہوتے. تو لفظ صوم کا معنی ہوتا ہے روکے رکھنا. اب روزے کا مقصد کیا ہے؟ تو تھوڑا سا اس کو سمجھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک کے سارے نبی، سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے روزے رکھے تھے، اور کہتے ہیں کہ ان پہ 2 روزے تھے. پھر آپ نے دیکھا یہود میں بھی روزے ہوتے تھے، نصارہ میں بھی ہوتے تھے. یعنی فارم چینج ہوتی گئی. اور اس کے بعد مسلمانوں کے روزے کی جو شکل اس وقت ہے وہ سامنے آئی. اس کے بیچ میں بہت سارے انٹرفیس گزرے ہیں، اس کا آج موضوع نہیں. ہم نے اس پہ 20 کیا میرے لئے 100 لیکچر، ویب سائٹ، ایپ، یوٹیوب، مائی یہ کیا کہتے ہیں، فیس بک، سب پہ موجود ہے. ہر سال 10-15 لیکچر تو ہوتے ہی ہیں ایٹ لیسٹ. اور آج ماشاءاللہ ابھی تو 29-30 دن پیچھے ہیں، اب آگے ایک دن میں 2-2 3 ہونے ہیں. یعنی ہر سال ایٹ لیسٹ 40-50 لیکچر اسی موضوع پہ ہوتے ہیں، ریکارڈ ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کو میں پلے لسٹ دے دیتی ہوں، خود بھی جا کر دیکھ لیجئے. ایپ ہے تو اپنے فون میں کھول لیجئے، اس میں بھی ہیں. nurulquran.com پہ جائیے تو رمضان مطلب اسلامی منتھ کے مہینے میں ہے، اور یوٹیوب کی لسٹ تو میں آپ کو بعد میں انشاءاللہ دکھا بھی دیتی ہوں. تو آپ کسی سے بھی فائدہ اٹھا لیں. ہر سال کم و بیش ہر اینگل سے بات کی جاتی ہے. لیکن آپ کا حق ہے وہ بتا دیتی ہوں کہ عربوں میں جو کہ مسلمان تھے اپنے دور کے، لیکن نام کے مسلمان رہ گئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے. اس کے باوجود ان کے اندر سے بہت ساری عبادات نکل چکی تھی. مثلا روزے نہیں تھے ان میں. یعنی عرب تمام اسلامی عبادات کا نام جانتے تھے، حج ان کو پتا تھا، نماز کا لفظ ان کو پتا تھا، لبیک اللہم لبیک بھی جانتے تھے، لیکن اس کے آگے لفظ بڑھا دیتے تھے کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، ہاں مگر جس کو تو خود اپنا شریک بنا لے. اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے، صدقہ خیرات کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، ستو گھول گھول کے پلاتے تھے. خانہ کعبے کی خدمت ان کے اندر بڑی معروف تھی، لیکن روزے نہیں تھے، کیونکہ لگتی ہے اس میں محنت زیادہ. جب قوموں پہ نفس پرستی، خواہش پرستی اور اشتہار شروع ہوتی ہے نا، تو پھر وہ مشکل عبادات تو چھوڑ دیتے ہیں اور آسان عبادات کرنے لگ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہوا. اور ایسے لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے تھے، خود تو روزہ نہیں رکھتے تھے، لیکن اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے. کیوں رکھواتے تھے؟ کہتے تھے ان کی ٹریننگ ہو. یعنی صوم کا لفظ عربوں میں گھوڑوں کو بھوکا رکھنے کے لیے بولا جاتا تھا، تاکہ وہ جنگی حالات کے لیے تیار ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ گھوڑا جو ہے نا، یہ اونٹ کی طرح صحرا کا جانور نہیں ہے. صحراؤں میں اونٹ چلتے ہیں، لیکن گھوڑے کی ضرورت پڑتی تھی ان کو جنگوں میں، کیونکہ تیز رفتار ہوتا تھا، قتل و غارت کری میں کام آتا تھا. پوری صورت ہے قرآن میں، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا. یعنی صورت عادیات پوری گھوڑے اور گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے شخص کے بارے میں ہے نا. تو اب وہ گھوڑے کو ٹرین کرنے کے لیے، کیونکہ گھوڑا صحرائی جانور نہیں ہے، اس کو گرمی لگتی تھی. اونٹ کے تو پیٹ میں اللہ نے ماشاءاللہ ایک بہت اچھا سٹوریج رکھا ہوا ہے نا، تو وہ تو اس میں جمع کر لیتا تھا. لیکن اونٹ جو تھے وہ گھوڑے کو یہ پھر خود بھوکا رکھواتے تھے، چنے کھلاتے، پھر ان کو رکھواتے. یہ جو کیفیت ہوتی تھی نا، یعنی
گھوڑے کو بھوکا پیاسا رکھ کر دھوپ میں اس کو نکال دیتے تھے، یعنی اس کا اسٹیمنا بلڈ کرتے تھے. تو اس عمل کو ڈکشنری کی روشنی میں دیکھے تو سوم کہتے ہیں. چلیے اپنے اوپر لے کر سوچئے، وہ گھوڑا روزہ رکھ کے اس کی ٹریننگ ہو جائے، کیا ہماری بھی ہماری نسلوں، ہمارے بچے، کیا ان کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے روزے رکھ کے؟ کیا ہم سخت جان ہوتے ہیں یا ہم روزہ رکھ کے نمازیں بھی چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا تم سو جاؤ، تم نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ ہاں، سوچنے کی بات ہے نا. تو گھوڑا روزہ رکھے تو اس میں ہو. امت مسلمہ کو اللہ نے رمضان کا مہینہ کیوں دیا؟ کتبہ علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض ہے. ایٹس فرض، ایٹس روزہ تمہارے لیے 100%. جی تصویر نہ لیجیے گا پلیز، بعد میں آپ کو یہ یوٹیوب پہ مل جائے گا، پھر اس میں آپ نا اس کے اسکرین شاٹ لیں گے تو بہت اچھا آئے گا. ٹھیک ہے. اور کسی کو ویسے بھی کوئی ویڈیو کی اجازت نہیں ہے، آپ سب جانتے ہی ہیں نا. اور آڈیو سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا اور ویڈیو کی اجازت نہیں ہے آپ کو نا. تو یہ سارا لیکچر اس وقت یہ دیکھیں، یہ میرے پاس جو اسکرین ہے نا یہ یوٹیوب پہ آئی ہوئی ہے. یہ میں نے ابھی شروع سے کتنی مشینیں کھولی تھی، آپ دیکھ ہی رہے تھے نا. سارے کام آج مجھے ہی کرنے پڑ رہے ہیں ادھر. یہ بھی میری ایک ٹریننگ ہے. اس پہ زوم کھلا ہوا ہے، اس پہ مکسلر کھلا ہوا ہے، اس میں فیس بک بھی کسی نے کھولا، یعنی 3-4 میڈیم پہ یہ لیکچر اس وقت بھی ماشاءاللہ جا رہا ہے اور بہت سارے لوگ سن بھی رہے ہیں اس کو. اور یہ آپ کا اس مسجد کا صدقہ جاریہ ہوگا، آپ نے جنہوں نے اہتمام کیا ان کا ہوگا. لیکن بات ہم کیا کر رہے تھے کہ امت مسلمہ کو اللہ نے روزے کیوں دیے؟ تاکہ تمہیں جو کام اللہ نے دیا ہے اس کے لیے تیار ہو جاؤ. ہمارا کام کیا ہے بائی دا وے؟ نماز پڑھنا، روزے رکھنا. کوئی آپ سے پوچھے اسلام میں سب سے اونچا عمل نیکی کا کیا ہے؟ دیندار کون ہے؟ کس کو آپ کہیں گے یہ بڑا ریلیجس بچہ ہے، یہ بڑی ریلیجس بچی ہے؟ کیونکہ عموماً ہمارے اخباروں میں ایک اشتہار چھپتے تھے پہلے، اب تو وہ میٹریمونیل ساری آن لائن چلی گئی نا. لیکن پہلے دور میں ضرورت رشتہ یا ضرورت برائے رشتہ یا رشتہ برائے ضرورت کچھ اشتہار ہوتا تھا، چھوٹا سا ایک لائن کا بھی مطلب اس میں پیسہ ہوتا تھا، لگتے تھے، اور لکھا ہوتا تھا صوم و صلات کی پابند لڑکی درکار ہے. ایسے ہی لڑکے کی خوبی تھوڑی سی بارش، داڑھی والا کوئی ایسا چاہیے تھا. ہمارے کلچر میں سب سے بڑی نیکی نماز روزہ حج سمجھی جاتی ہے. اب آپ مجھے معاف کریے، یہ سب سے بڑی نیکی نہیں ہے، یہ تو بیسک نیکی ہے. ٹو پرے 5 times a day is not to be religious, it's to be Muslim. 5 وقت نماز پڑھنا، اس کا یہ نہیں مطلب کہ ایسا بندہ بہت مذہبی ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ مسلمان ہے. یہ تو لیسٹ منیمم ہے، بیئر منیمم ہے، یہ تو پہلا سٹیپ ہے. پھر اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا. نماز روزہ آپ کو مجھے انرجی دیتے ہیں. میں آپ کو مثال ابھی دینے لگی ہوں، ماشاءاللہ آپ سب سمجھ جائیں گے بہت جلدی. ہم سب یہاں گاڑیوں میں آئے نا آلموسٹ، کیونکہ ابھی تک ٹیکسس میں میں نے کوئی ٹرینیں بسیں نہیں چلتی دیکھی. 20-22 سال ہو گئے آپ لوگوں نے گاڑیاں نہیں چھوڑی. گاڑیاں ایک سے زیادہ ہو گئی ہیں کہ گھر میں، لیکن بس ٹرینیں. پورا یورپ اس وقت بھی کولیکٹیو ٹرانسپورٹ پہ چل رہا ہے. بلکہ کچھ ملک ایسے نام لے دوں، بعد میں کبھی موقع ہوا پوچھ لیجیے گا، کہ جہاں ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں گاڑی رکھنا جرم ہے. وہ بات بات پہ آپ کو سزا دیتے ہیں گاڑی رکھنے کی. سٹی میں جائیں گے تو اتنے پیسے دے کے جائیں، یہ ٹائر استعمال کیے تو اتنے، یعنی ٹو مینی ٹول ٹول ٹول. کہتے ہیں آپ گاڑیاں نہیں رکھیے، بسوں میں آئیں، ٹرینوں میں آئیں، کیونکہ پولوشن پھیلتا ہے. اب آپ سوچئے آپ سب گاڑی میں آئے تو تصور میں لائیے ذرا اپنا آنا. پیٹرول یا جس کو آپ یہاں گیس کہتے ہیں جلی نا. اب امیجن کیجئے کہ 3 دوست کسی گیس اسٹیشن پہ ملتے ہیں، ایک ہی برانڈ کی برانڈ نیو گاڑی، تاکہ آئل یا گیس کنزمپشن سب کی ایک ہی ہو. تینوں نے فل گاڑیاں کروا لی، فل ٹنکی کی، چلے گئے. 1 جنوری کو ملے تھے، 1 فیبرری کو دوبارہ سارے اسی گیس اسٹیشن پہ آ گئے. سناؤ بھائی کیا حال ہے، کیسے وہ ہے؟ ایک کہتا ہے اس کے بعد آج آیا ہوں. اچھا ماشاءاللہ. دوسرا کہتا ہے کمال ہے، میں تو 15 جنوری کو بھی آیا تھا، یعنی میں نے ایک دفعہ پھر بھی گاڑی فل کرائی. تیسرا کہتا ہے کمال کرتے ہو، میں تو ہر ہفتے آتا رہا، میں نے پورے مہینے میں 4 دفعہ ٹنکی فل کرائی. سوال لکھیے کہ فرق کس بات کا ہے؟ بہت بچوں والا جواب ہے کہ جس نے گاڑی زیادہ چلائی اس کی گیس زیادہ یوز ہوئی، جس نے کم چلائی اس کی کم. جس نے بالکل تھوڑی چلائی، ہو سکتا ہے گھر سے آفس یا گھر سے مسجد، مسجد سے گھر، تو وہ ایک گاڑی ایک ٹنکی پورا مہینہ میں کام کر گئی.
دوسرے نے ہو سکتا ہے کہ گھر پہ کہہ لیجئے کہ کام کرنے کے ساتھ مسجد بھی گیا، بیچ میں کوئی اور بھی کام کر لیے، اور وہ جس کی ہر ہفتے گیس ختم ہوئی وہ بیگم کو شاپنگ کرانے جاتا تھا. ایک دفعہ جاتی تھی لینے، پھر اگلی دفعہ واپس کرنے جاتی تھی، پھر کچھ اور لے آتی تھیں، پھر دوبارہ جاتا تھا. تو اس غریب کی تو گاڑی کی ٹینکی خالی رہنی تھی نا. اچھا آپ سمجھیے، آپ جب گاڑی میں گیس ڈال دیں تو کیا گاڑی اس لیے بنتی ہے کہ اس میں گیس ڈالی جائے؟ اور سب کا ٹیسلا برانڈ نیو الیکٹرک گاڑی ہے، چلے. گاڑی کا مقصد گیس ڈالنا تو نہیں ہے. گیس یا بجلی آج کے دور میں الیکٹریسٹی کیوں دی جاتی ہے؟ تاکہ گاڑی چلے. بالکل اسی طرح سے سمجھیے گا، آپ کو گاڑی میں گیس بھرے اور گھر آ کر اس کو پورچ میں آن کر دیں، گاڑی گرم ہوگی، ہیٹ اپ ہوگی، اس کی گیس برن ہوگی، اس کی بیٹری خراب ہو سکتی ہے. وہ شام تک گاڑی وہیں کھڑی ہے لیکن اس کی واقعی ٹینکی نیچے ہو جائے گی، گیس چل رہی ہے. ایسا تو کوئی ہم میں سے نہیں کرتا نا. آپ کہتے ہیں اب گاڑی میں گیس ہے، بتائیے کدھر جانا ہے؟ بچوں کو اسکول لانا ہے، چھوڑنا ہے، مسجد جانا ہے، کسی کو ملنے جانا ہے. ہم سارا دن اس گیس کو یوز کر کے اپنے کام کرتے ہیں نا. دیٹ از دا پرپز آف صلاۃ اینڈ صوم. ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا دن میں 5 بار، تمہارے اندر ایمان کی گیس بھرتی ہے. جب ایمان اندر آتا ہے نا، نماز کے دن میں 5 دفعہ تو آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں. ایک ڈائلاگ ہے، یا کا نعبد و یا کا نستعین، اللہ تو بتا میں کیا کروں. اللہ تجھ سے پوچھتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، شو می دا رائٹ پاتھ. ہاں، جب بندہ نماز پڑھ کے اٹھتا ہے، آپ امیجن کیجئے نا، یہ مسجد ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ برکت دے اس میں. مسجد میں ہمارے بھائی جب نماز فجر کی پڑھتے ہیں تو وہ بالکل سمجھے کہ یہ مسجد ایک گیس اسٹیشن ہے. سارے نمازی آتے ہیں، قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، پھر وہ روتے ہیں، ان کے اندر ایمان کہہ لیجئے کہ پٹ ہوتا ہے، ایمان آتا ہے. تو اب یہاں سے جب نکلیں گے تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں آگے بڑھو. السابقون الاولون، بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرو. قرآن کہتا ہے سابقکم بالخیرات، یعنی جو بندہ نماز اور آف کورس نماز کے ساتھ روزہ، زکوٰۃ، حج، کسی بھی عبادت سے جو انرجی لیتا ہے، اس کو پھر اللہ کے رستوں میں بھاگ بھاگ پہ استعمال کرتا ہے تو اس کی وہ انرجی زوں ہی کم ہونے لگتی ہے، وہ دوبارہ مسجد میں آ جاتا ہے. کبھی آپ نے سوچا، بڑی کڑوی بات ہے ویسے، بہت ہی کڑوی بات ہے، کبھی آپ نے سوچا کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز میں جتنے نمازی ہوتے ہیں، یہ اسی جمعے کی فجر میں کدھر تھے، اور اسی جمعے کی عصر میں کدھر جائیں گے، اور ہفتے کو کدھر ظہر پہ؟ وہ کیا مسجد صرف جمعے کی نماز کے لیے بنتی ہے؟ آج ماشاءاللہ کتنی بڑی بڑی مسجدیں، اللہ اور بھی بنائے، لیکن عموماً مسجدیں اپنی فل کیپیسٹی پہ جمعے میں ہوتی ہیں اور اوور فلو کرتی ہیں رمضان میں. رمضان میں جتنی مسجد یوز ہوتی ہے، اگر سال میں اتنی یوز ہو جائے تو غزہ کے یہ حالات نہ ہوتے. اور پوری دنیا میں جو اس وقت مسلمانوں کا خون، پانی کی بوتل مہنگی ہے، یہ خون سستا ہے. یہ وجہ کیا ہے کہ آج مسلمان عبادت برائے عبادت کریں، نماز برائے نماز، روزہ برائے روزہ، حج برائے حج، زکوٰۃ برائے زکوٰۃ. عادت بن گئی. لکھ لیں، جب عبادت عادت بن جائے تو اس کی روح ختم ہو جاتی ہے. آپ نے ابھی نماز پڑھی ادھر سے، میں نے بھی آپ کے ساتھ ہی پڑھی ابھی عصر کی. کیا پڑھا، کیا مانگا؟ چلیے یہ تو سری نماز تھی، امام صاحب نے صرف اللہ اکبر ہی اونچی بولا، یا سمع اللہ لمن حمیدہ بولا، یا السلام علیکم بولا. ابھی رک جائیے، مغرب کی اذان ہوگی نا تو امام صاحب قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ اونچی پڑھیں گے. پہلی رکعت میں بھی آپ کو سنائیں گے، دوسری میں بھی سنائیں گے. کتنوں کو رونا آتا، کتنوں کو سمجھ آتا، کتنوں کو راکب آتا. دیکھیے دیٹ از ایمرجنسی. اگر ایک دم ایک میسج آ جائے نا، ایمرجنسی لگ گئی، اٹس ویری ارجنٹ بھی اور امپورٹنٹ بھی ہے. پوچھیں گے کیا ہوا، کہیں اور جنگ لگ گئی ہے، کوئی اور کوئی وائرس آ گیا. ایمرجنسی یہ ہے کہ دن میں ایک ایمان والا 5 دفعہ قرآن کا کچھ حصہ اللہ کو سناتا ہے، یا جماعت سے پڑھ رہا ہے تو سنتا ہے اور اس کو سمجھ ہی نہیں آتا.
آج امت مسلمہ کا ایک جس کو آپ کہتے ہیں نا فلڈ ریلیف قائم کرنا، زلزلہ، ارتھ کوئک ریلیف، فلاں جگہ یہ کلیمٹی آ گئی، ہریکین آ گیا، لوزیانہ میں یہ ہو گیا، اور اسی طرح سے فلاں میں ہو گیا۔ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ قرآن پڑھتی ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتا، قرآن سنتی ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتا۔ ابھی رمضان کی تراویح آئیں گی، اللہ کرے کوئی ایسا امام مل جائے کہ جس کو سمجھ آ رہا ہے، وہ پارہ پڑھنے کے دوران روئے گا قرآن کا ترجمہ سوچ سوچ کے، اور پیچھے والے رو رہے ہوں گے تھکن کی وجہ سے کہ اتنی لمبی رکعت۔ جی، ہمیں رونا نہیں آتا، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ آج کسی ریورٹ سے پوچھیں آپ جا کر، یہ بہت ساری ایسی خبریں آتی ہیں، آپ ان کی کلپس بھی دیکھا کریں کہ ریورٹ لوگ روتے ہیں، کہتے ہیں ہائے ہم تو اب مسلمان ہوئے ہیں نا، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا، تم کتنے خوش قسمت ہو، بچپن سے نماز پڑھتے ہو، تمہیں سارا قرآن سمجھ آتا ہے، اب اللہ نے ہماری عزت بنائی ہے تو چپ کر جائیں، ورنہ ان کو بندہ کیا بتائے۔ آج ہمارے لیے یہ روزہ جو اس وقت آنے لگا ہے نا، اور یاد رکھیے کہ ہمارے سر پہ کھڑا ہے رمضان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی جو شعبان کا مہینہ ہوتا تھا، اس میں صحابہ کو جمع کر کے خاص خطبہ دیا کرتے تھے کہ لوگوں تم پر ایک ایسے مہینے نے سایہ کیا ہے کہ جس کے اندر برکت ہی برکت ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم اس کا استقبال کیسے کریں، ہم کیا کریں؟ کچھ ٹپس لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ نیت کیجیے۔ ہر سال کرتے ہیں لیکن انسان بھول جاتا ہے نا، فَذَكِّرِ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیجیے کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ کیا نیت کیجیے کہ میں نے اس سال کے رمضان سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانا ہے۔ دیکھیے ہمارا سارا معاملہ جو ہے نا برین سے چلتا ہے، مائنڈ کنٹرول۔ جتنا ہمارا مائنڈ کنٹرول کر لیا جاتا ہے اتنا ہم کنٹرول میں آتے ہیں۔ ایک آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں تو وہ ایک اعلان کرتے ہیں نا کہ اپنے فون کو ایروپلین موڈ میں کر لیں۔ فونوں میں جس طرح سے ایروپلین موڈ ہوتا ہے نا، اسی طرح ہمارا ایک رمضان موڈ ہوتا ہے، عبادت موڈ ہوتا ہے، ورشپ موڈ ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو اس میں لے کے آنا ہے۔ یہ سوچئے کہ شاید یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ اللہ آپ سب کو لمبی عمریں دے، اپنے بچوں کی خوشیاں بھی دیکھیں، دین دنیا میں آپ کی آنکھوں کی وہ ٹھنڈک بنے، لیکن پتہ تو نہیں نا کسی کو آپ کا میرا یہ آخری رمضان ہے کہ نہیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ ابھی بھی یہ لینا ہے کہ نہیں۔ جب یہ آخری دن ہوتے تھے رمضان سے پہلے کے تو دعا ہے نا، اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو ہمیں تو نہیں پتا، اور یہ ایک مشاہدے کی بات ہے، ویسے سچ نہیں ہو سکتی، کبھی غلط بھی ہو سکتی ہے کہ رمضان سے پہلے بڑی اچانک موتیں ہوتی ہیں۔ اب تو پورا سال ہی رہتی ہیں نا۔ پہلے دور میں جو پہلے دور کے زیرک اور صاحب حکیم لوگ تھے نا، وہ کہا کرتے تھے کہ رمضان سے پہلے اچانک موتیں ہوتی ہیں، کیونکہ لوگ تیاریاں کرنے سے پہلے سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ اچھا کرتے ہیں، دیکھیں گے کیا ہوگا۔ تو آپ کو مجھے نیت کرنی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، پہلی حدیث ہے یہ آلموسٹ ہر کتاب میں، اخلاص کے باب میں، کہ بے شک نیتوں کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب زبان سے نیت کریں نہیں، نیت کیا ہے؟ عمل القلب، زبان پہ آئے گا یہ تو قول بن جائے گا نا۔ آپ یہاں آئیں، آپ نے نیت کیا، آپ آگے کسی نے گاڑی کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کے نیت کی تھی، بیٹھتی ہوں گاڑی میں، ڈالتی ہوں گیئر میں، جاتی ہوں اس مسجد میں، لیکچر سنوں گی دوں گی، نہیں، ہم آگے۔ تو نیت دل کا عمل ہے، زبان پہ تو قول ہوتا ہے۔ یعنی دل میں یہ بات کر لیں کہ اس سال میں نے رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، اور الحمدللہ ہم زندہ ہیں، اللہ نے موقع دیا ہے، صحت ہے، عافیت ہے، ہمیں نہیں پتا کل کیا ہو جائے گا، کیسے ہو جائے گا۔ پھر دوسری بات کیا ہے، اللہ کے نبی کی وہ حدیث جو سنن ترمذی میں ہے 682، آپ نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن جکڑ دیے جاتے ہیں، قید کر دیے جاتے ہیں، چینڈ کر دیا جاتا ہے ان کو، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ پکارنے والا پکارتا ہے یا باغی الخیر،
اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اقبل اقبل آگے بڑھ، اور شر کے طلبگار رک جا امسک رک جا۔ اور آگ سے اللہ کے بہت سے آزاد کیے ہوئے بندے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ تو بھی انہی میں سے ایک ہو، اور ایسا رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ ہمیں سے بہت سارے آخری 10 راتوں میں جاگنے کا اور محنت کرنے کا موقع رکھتے ہیں، لیکن حقیقت ہے کہ پورا رمضان ہر رات سے ہوتا ہے۔ اب ہمیں نہیں پتا ہمارا کون سا گناہ ہے جو ابھی پینڈنگ میں ہے، اس کی وجہ سے ہماری باقی نیکیاں بھی آگے نہیں جاتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو ہم سب نیت کریں کہ ہم نے اپنے پچھلے اکاؤنٹس کلیئر کرانے ہیں۔ دیکھیے ایک امریکہ میں ایک ٹرم چلتی ہے بیڈ کریکٹر، کچھ اور بھی لفظ ہے شاید، بیڈ کریکٹر کہہ دیتے ہیں، یا کریڈٹ کیا ہوتا ہے، بیڈ کریڈٹ۔ سارا سال انسان پتہ نہیں کیا آگے پیچھے معاملات کرے، کہیں لینے کے تو کہیں دینے کے، اللہ کے معاملے میں کتنی نمازوں میں کمی، کتنے حقوق العباد میں کمی۔ آج نیت کرتے ہیں انشاءاللہ رمضان 2024 میں ہم نے بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرنی ہیں اور گناہ کے کاموں سے رک جانا ہے انشاءاللہ۔ پھر دوسری بات یاد رکھیے کہ رمضان میزان کو نیکیوں سے بھرنے کا موقع ہے۔ کبھی کبھی سیل لگتی ہے نا، تو یہ نیکیوں کی سیل ہے۔ آپ نے فرمایا جنت کے دروازے کھل گئے، کیسے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ۔ دیکھیے سارے لفظ اردو کے ہیں، رمضان لفظ بھی اردو میں آتا ہے، فتح بھی فتح، فاتحہ اردو میں ہم بولتے ہیں، ابواب دروازے کو کہتے ہیں باب الجنہ، ہے نا، باب کا لفظ بولتے ہیں، اور جنت تو جنت ہے۔ یعنی جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دروازے کس کے لیے کھولے جاتے ہیں؟ مہمان کے آنے پہ، جس کو آپ اندر آنے دینا چاہتے ہیں اسی کے لیے کھولتے ہیں نا۔ تو دروازے جب کھل جائیں تو پھر بھی اندر نہ داخل ہوں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ بخاری کی روایت ہے 1898 نمبر کی۔ تو جنت کے دروازوں کے کھلنے کے اور کئی معنوں میں سے ایک معنی کیا ہے؟ نیکیاں کرنی آسان ہو جاتی ہیں۔ خود بخود طبیعتوں میں نا فطرت سلیم ہونا، یعنی مسخ نہیں ہوئی، ابھی فطرت ہماری مسخ نہ ہوئی ہو نا، تو رمضان میں گئے سے گئے گزرے بندے کا بھی نیکی کرنے کو دل کرتا ہے، کچھ نہ کچھ لوگ ضرور کرتے ہیں۔ تو مسلمان ہونے کے ناطے میں نے گزرے ہوئے رمضان میں جو کچھ ایسا کیا تھا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، اب میں نہیں دہراؤں گی۔ نیت کیجیے ہر سال جب بھی 28 29 تاریخ آتی ہے تو ہمیں ریگریٹ نہیں شروع ہو جاتا، ہائے رمضان گزر گیا کچھ بھی نہیں ہوا۔ پہلے نیت اتنی کرتے ہیں، بعد میں کر ہی نہیں پاتے۔ ابھی آج سے لیٹ سی، آپ میں سے ہر ایک جب بھی اس لیکچر کو سنے گا 1 مہینے کا ٹائم ہے، اٹس ماشاءاللہ ہینڈ فل ٹائم۔ اپنی ہیبٹس کو رکھیں، بلکہ آپ اگر سننا چاہیں گے تو ویب سائٹ پہ ایک لیکچر بھی ہے کہ رمضان سے پہلے ہم کیا عادات اپنی چینج کریں کہ رمضان بڑا اچھا گزرے۔ مثال دے دیتی ہوں، کچھ لوگوں کو چائے کی عادت ہوتی ہے نا، اب پہلے ہی روزے میں دوپہر 12 1 2 بجے کے بعد سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ایڈکشن ہے چائے کی، تو ابھی سے ایک ایک پیالی کم کریں۔ اگر سارا دن ہی پیتے تھے تو لمٹائز کیجئے، ہر ہفتے ایک ایک کم کرے، اور آخری رمضان سے 2 دن پہلے بس صبح شام کی چائے پہ آ جائیں تو عادت ختم ہو جائے گی۔ کئی چیزوں میں آپ کو ہوتا ہے، ڈی ہائیڈریشن ہے، پانی زیادہ پئیں، یعنی اس پہ بھی لیکچر موجود ہیں۔ آپ کو ایسے چھوٹی چھوٹی ہر سال فزیکل ٹیپس، اسپرچل یعنی جسمانی قلبی روحانی تیاری کی دعوت دی جاتی ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام پتہ کیا ہے؟ خود کو بدلنا۔ تو پھر اس رمضان کو اپنے لیے منتھ آف چینج کیجیے۔ اگلی ٹپ ہے ہاؤ ایم آئی گوئنگ ٹو چینج مائی سیلف، میں خود کو کیسے تبدیل کر سکتی ہوں۔ انگلش میں ایک وہ مطلب پروورب کہہ لیجیے یا ایک کہاوت ہے کہ پہاڑوں کو ہلانا یا موو کرنا آسان ہے، عادات کو بدلنے کی نسبت۔ ہم ہیبیچولی بھی کئی دفعہ سنر ہوتے ہیں، بار بار شرمندہ ہوتے ہیں، کرتے پھر وہی ہیں۔ آج سے نیت کریں ایوری ڈے 1 ہیبٹ۔ آپ ابھی سے نا اپنے لیے ایک چھوٹی سی ڈائری لیں، مجھے اجازت دے تو میں آپ کے لیے لے کے بھیج دوں۔
اپنی عادتیں لکھیں، چھپا کے اس پہ تالا بھی لگا لیجئے گا، کوئی کوڈ ورڈ لگا لے. میں نے اپنی کون کون سی عادتیں بدلنی ہیں. ہوتی ہیں، سب میں ہوتی ہیں، میرے میں بھی ہیں، آپ میں بھی ہوں گی. سارے ہماری بات مان لیتے ہیں لیکن ہم اپنی نہیں مان رہے ہوتے. چپ کے لکھ لیں، اپنی سونے میں، کھانے میں، بولنے میں، چلنے میں، پھر عبادات میں، نوافل میں، فرائض میں، حقوق العباد میں، پبلک ریلیشن میں. اتنی کیٹیگریز کر دیں گے تو خود ہی 2-3 دن بنے گی. اپنی خود لکھیے، ابھی سے لکھ کے رکھیں. اچھا پھر پلانر بنائے پہلے دن، چلے اور کچھ نہیں نا، زیادہ نہیں کر سکتے، ہر ہفتے ایک عادت، تو 4 عادتیں بھی بدل گئی تو آپ بہت بدل جائیں گے. اپنے آپ کو بدلنا ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہ صرف ایک مائنڈ سیٹ ہے. میں نے اپنی زندگی میں یہ چیز دیکھی ہے کہ جو بندہ ٹھان لیتا ہے نا، اللہ بھی وہ کام کر دیتا ہے. جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. یہ ہمارے اندر زنجیریں ہوتی ہیں، میں نہیں بدل سکتی، نہیں میں نہیں اس کے بغیر رہ سکتی. کھانے پینے میں ہماری اتنی بیکار سی عادتیں ہیں، ہمارا خیال ہے کہ ہم نہیں چھوڑ سکتے. آپ کہتے ہیں نہیں میں نہیں یہ کھا سکتی، آپ کو کوئی 2 ٹائم بھوکا رکھنا ہے کہ وہ وہی چیز پیش کرے آپ کھا لیں گے، ہے نا. تو اپنی عادات کو بدلنا ہے. ٹائم ویسٹ کرتے ہیں تو اس کو نہیں کرنا. ہاں یہ بھی ٹپ لکھ لیں اپنے لیے کہ میں نے اس سال رمضان کے ایک منٹ کو ایسے استعمال کرنا ہے کہ مجھے پر منٹ پہ مل رہی ہے. کاروباری 1 منٹ ضائع نہیں کرتا جس میں اس کو کئی لاکھوں کا پروفٹ ہونے والا ہو. دن چلے جائیں گے، فرض دیکھیں نا، ایک فرض نفل فرض کے برابر ہو جائے گا، فرض 70 کے برابر ہوں گے. تو سیل کا تو ایک دن مس ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں. کبھی ماشاءاللہ پاکستان میں جو برانڈز پہ سیل لگتی ہے اور اس دن سسٹر جو جدوجہد کر کے وہاں پہنچ جاتی ہیں اور پھر لائنوں میں کھڑے ہو کے جو قیام کرتی ہیں، کئی گر کے بے ہوش ہو جاتی ہیں، اتنی لمبی لائنیں ہوتی ہیں. کئی اپنے بیگز میں چھوٹے چھوٹے رول کباب لے کے جاتی ہیں کہ وہاں ٹل تک پہنچنے میں بھوک لگ گئی تو یہ کھا لیں گے. شوق کا مول نہیں ہے. تو یہاں بھی سیل ہے نا، اپنے آپ کو ہم نے بدلنا ہے. پھر ایک اور ٹپ لیجئے، اور وہ کیا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی فکر کرنی ہے تاکہ میری بڑی بڑی برائیاں چھٹ جائیں. قرآن کہتا ہے، سورۃ نجم میں ایک آیت آتی ہے، لمم کا لفظ ہے. اور ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے کہ سورۃ نساء میں آتا ہے، ان تجتنبوا الکبائر، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے نا تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے. تو جب ہم بڑوں سے رکیں گے تو چھوٹوں کے سے بھی ہوں گے. اچھا مزے کی بات بتاؤں، ایمان نہیں ہوتا نا تو بڑے بڑے گناہ چھوٹے چھوٹے لگتے ہیں. لو پھر کیا سب کرتے ہیں، آج کے دور میں سب کرتے ہیں. امریکہ میں رہنے بھی ایسے ہی کرنا پڑے گا، یہ دور، یہ ملک، یہ حالات. اور ایمان جب ہوتا ہے نا تو چھوٹا سا بھی گناہ بہت بھاری لگتا ہے. اس سال ابھی اینڈ پہ آپ کو انٹروڈیوس کراتی ہوں، جو ہمارا دورہ قرآن آ رہا ہے اس کا تھیم ہی ہے فیتھ ان ایکشن. آپ کو ڈرائیونگ کٹ پوری مل جائے، تھیوریٹیکلی آپ سب کچھ پاس کر دیں، یہ گیئر ہے، یہ کلچ ہے، ادھر سے موڑنا ادھر موڑنا، لیکن کبھی سٹیئرنگ کے پر بیٹھ کر، یا آپ کہہ لیں کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کے سٹیئرنگ کو ہاتھ نہ لگایا ہو تو کیا آپ ڈرائیور بنیں گے؟ ڈرائیونگ لائسنس لینے کا مطلب کیا ہے؟ ڈرائیو کیجئے، گاڑی پارک کرنی آتی ہو، سپیڈ کنٹرول آتا ہو، گاڑی کو اوورٹیک کیسے کرنا، دوسروں سے کیسے بچانا ہے. فیتھ ان ایکشن یہ ہے. آج ہماری اسلام کی چھوٹی سی کٹ کہیں 5 سورے کی صورت میں اور کہیں کچھ دعاؤں کی کتابوں کی صورت میں ہماری جیب میں ہوتی ہے. ہم رمضان میں روزے بھی رکھ لیتے ہیں اور اللہ توفیق دے دے تو عمرہ بھی کر آتے ہیں، لیکن جو ڈے ٹو ڈے لائف ہے نا اس میں نہیں دکھتا، کیئر لیس ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ہم نے اس سال رمضان میں کیا کرنا ہے، اپنے گناہوں کو خود گننا ہے. صبح سے میں نے کتنے گناہ کیے، چھوٹے کیے کہ بڑے کیے، اور کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا کیونکہ وہ بہت بڑے مالک، بہت بڑے رب کی نافرمانی ہوتا ہے. اور رمضان کا قرآن نے تعارف کیا کرایا ہے، اسی سے آگے 183 ہے نا، تو 4 چھوڑ دیں تو 185 آیت میں آتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. ہم کیا کہتے ہیں، شہر رمضان الذی فیہ تصوم، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں تم روزے رکھو. ہمارے ذہن میں رمضان کے لفظ کے ساتھ روزے کے لفظ آتا ہے نا. قرآن کہہ رہے رمضان وہ جس میں قرآن نازل ہوا، تو رمضان قرآن کا مہینہ ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دورہ قرآن کیا کرتے تھے. جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہو چکا ہوتا اس کو دہراتے تھے. اور آخری جو آپ کا رمضان تھا اس میں آپ نے 2 دور کیے تھے اور وہ آپ کا آخری ٹھہرا. تو رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھنا ہے. دورہ قرآن کیا ہوتا ہے اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں، لیکن قرآن سے وقت گزاریں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. کر نہیں سکتے تو سن لیں، 1 پارہ سن لیں، 1 پڑھ لیں، 1 پڑھوا لیں، 1 دورہ قرآن میں کر لیں، آپ کے 5 پارے پورے ہو جائیں گے. کیونکہ رمضان سے پہلے اگر ہم اس کی عادت بنا لیں گے نا تو بہت آسانی ہوگی. ہر سال الحمدللہ ہم رمضان سے پہلے ایسے تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں جیسے شادی کی تیاریاں ہیں، اور ایک شادی نہیں کئی شادیاں ہوتی ہیں. اور پھر وہ جب دورہ قرآن کی صورت میں باہر آتا ہے تو اللہ اپنے بندوں کو فائدہ دلاتا ہے. اس سال بھی رمضان کا دورہ قرآن آ رہا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو اس لیکچر کے اینڈ پہ دوں گی، لیکن اس سے پہلے ہم اگلی ٹپ پہ چلتے ہیں. اور کیا کرنا ہے؟ قیام اللیل کی عادت ڈالنی ہے. جی، رمضان میں قیام اللیل کی فضیلت بڑھتی ہے. یہ جو عام دنوں میں لفظ ہے نا تہجد، یہی رمضان میں قیام اللیل، تراویح، کوئی بھی نام دے دیجیے، وہی ہے. یہ اللہ کو پتہ تھا اس وقت پہ جو رات کا آخری پہر تھا، قم اللیل الا قلیلا کا، اس وقت لوگوں نے پراٹھے بنانے ہیں، لسی بنانی ہے، چائے بنانی ہے، آملیٹ بنانے ہیں. کوئی بات نہیں، گناہ تھوڑی ہے، تم رات کو پہلے پڑھ کے سو جاؤ. رمضان کی تراویح اصل میں تہجد ہے. ٹائم چینج کر دیا جاتا ہے، سوئچنگ کی جاتی ہے. تو رمضان میں قیام اللیل پہ پچھلے گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے. اس لیے اب اگر یہ جو 1 مہینہ بیچ میں ہے، روز 2 نفل، چلے رات کو عشاء کے ساتھ پڑھ لیں، نو ایشوز، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں. پھر کسی دن صبح اٹھیں تو فجر سے پہلے 2 نفل پڑھ لیں، تاکہ رمضان میں سحری کے وقت اٹھنا آپ کے اوپر آسان ہو. اور رات کو جو انشاءاللہ مسجدوں میں تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، یہاں تو کوئی سوال ہی نہیں ہے نا ایسا. امریکہ اور کینیڈا کی مساجد میں تو عورتوں کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. نیت کیجیے کہ میں نے اپنی فیملی کے ساتھ کسی ایک مسجد کو دیکھ لیجیے جو آپ کے قریب ترین ہے، یا جہاں جا کر قرأت سے آپ کو مزہ آتا ہے، پورا قرآن سنیے. اور ایک خاص ایک اسپرچویلٹی ہوتی ہے. اب میں یہ تو نہیں آپ کو کہہ سکتی کہ آپ کو سمجھ آئے گا، لیکن انشاءاللہ سمجھ نہیں بھی آئے گا نا تو اگر ساتھ ساتھ دورہ قرآن دن میں سن رہے ہوں گے نا تو وہ پارے آپ کو تراویح میں یاد آئیں گے. خاص طور پہ پھر آخری 10 راتوں کی نیت کرنی ہے ہم نے انشاءاللہ. پھر ایک اور چیز جو ابھی سب سے پہلی ترتیب میں لے لیں، چاند دیکھنے کا اہتمام. کون سے چاند؟ عید کا، رمضان کا چاند. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کیا کرتے تھے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بخاری میں 1906 اور مسلم میں 1080 ہے کہ آپ جب شعبان کا 29 شعبان ہوتی تو اس دن چاند دیکھتے تھے، اور اگر نہ دکھتا 30 ہوتی، کبھی بادل ہوتے ہیں، کلاؤڈی ہے، ابر آلودہ ہے، تو پھر 30 پورے کیے جاتے. قرآن اس بارے میں ہمیں بہت خوبصورت گائیڈ لائن دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ نے جو چاند دیکھنے کی سنی بھی ہوگی نا، کہ جب بھی نیا چاند دیکھو تو کیا بولو؟ کس کس کو آتی ہے دعا؟ اللہم اہلہ علینا بالامنی والایمان والسلامتی والاسلام ربی و ربک اللہ. کتنی پیاری دعا ہے. ہر چاند کی ایک ہی ہے. تو جب بھی شعبان کے یہ آخری دن ہوں گے 29 تو ضرور دیکھیے، بچوں کے ساتھ جا کر دیکھیے. اب تو وہ سنت چلی گئی نا، اب تو اور ایشوز ہیں، اس پہ میں فقہی باتوں میں جاتی نہیں، لیکن آج ہمارے ہاں تو پہلے ہی اناؤنس ہو جاتا ہے نا کہ اس دن چاند ہوگا. اسنا نے یہ کہہ دیا، اکنا نے یہ کہہ دیا، ISTH نے یہ کہہ دیا. ہر شہر کا ایک اپنا نام ہوتا ہے نا. سنت ہے کہ چاند دیکھیں گے. یہ سمیں چاند کا دیکھنا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک اللذت نظر الی وجہک والشوق الی لقائک. اللہ میں تیرے چہرے کی لذت کا سوال کرتے ہوں. یہاں چاند کو دیکھیں گے، جنت میں رب چاند کو دیکھیں گے.
یہ اللہ کے دیدار کی ایک چیز ہے. اس پہ پورا صوم رمضان ایک سیریز ہے، اس میں پورا ایک ٹاپک ہے کہ رویت حلال اس کی کیا انالوجی ہے نا. تو بہرحال چاند دیکھنے کی سنت پوری کریں گے انشاءاللہ. پھر اسی طرح سے ہم نے کیا کرنا ہے، یہ نہیں کہنا کہ اچھا دیکھ لیں گے، یعنی کسی مسلمان کو ٹرخانے کے لیے، ٹالنے کے لیے یہ کہہ دیں گے ہاں انشاءاللہ. یعنی یہ ٹپ ہے، جب بھی لفظ انشاءاللہ بولیں تو واقعی سوچیں کہ کیا میں بھی چاہ رہی ہوں کیسا ہو. کئی چیزوں کو وہ کہتے ہیں نا کہ جو نہ کرنا ہو کام تو کہتے ہیں انشاءاللہ، اور آج ہماری ایسی بدنامی ہو گئی، مسلمان کسی چیز پہ نہ کہہ دے نا، انشاءاللہ کہہ دے تو لوگ کہتے ہیں یہ کام نہیں ہونا. نہیں، انشاءاللہ اور انشانی، میں بھی چاہتی ہوں، اللہ بھی چاہتا ہے. تو انشاءاللہ جب بھی کوئی لفظ منہ سے نکالے تو اس کو اچھی طرح ادا کریں. پھر ایک اور بہت اہم بات، ٹائم ضائع نہیں کرنا. ٹائم کلنگ از لائف کلنگ. ایوائڈ ویسٹنگ ٹائم. اور آج تو سوشل میڈیا نے ہمارا وقت پتہ نہیں کدھر لے گئے. بچے، بڑے، بوڑھے، عورتیں، ہر وقت 2-3 سائن ہے. دیکھیں کوئی بھی میڈیم برا نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ ہم اس کا استعمال کیا کرتے ہیں. تو ایک لمٹائز کیجیے، ان چیزوں کو استعمال کریں لیکن اچھے کاموں میں کریں. پھر اسی طرح دن میں بار بار ای میل چیک کرنا اور انسٹا چیک کرنا، واٹس ایپ چیک کرنا، فیس بک چیک کرنا، یہ ٹائم ضائع ہوتا ہے. آپ کوئی کسی ملک کے صدر وزیر کی بیگم تو ہے نہیں ہے کہ تھوڑی دیر بعد کوئی اہم حکم آ جائے گا. تو بس ٹائم لمٹائز کیجئے، توجہ اپنی جو ہے اللہ کی طرف رکھیں. اور اسی طرح سے بعض دفعہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں میرا کیا فیڈ بیک آیا ہے، کتنوں نے دیکھ لیا، اسٹیٹس دیکھتے رہتے ہیں، اتنوں نے دیکھ لیا، اتنوں نے سن لیا، یہ ہے وہ ہے. یہ چیزیں تھوڑی سی لمٹائز کریں گے انشاءاللہ. پھر اسی طرح سے کچھ ایسا نہیں کرنا کہ جس سے ہم اللہ کی رحمتوں سے دور ہوں. کسی کو بدنام نہیں کرنا، کسی کی لٹ پولنگ نہیں کرنا. اب دیکھیں میمز بنتی ہیں، آج سیاسی رہنماؤں کی بھی بنتی ہیں، مذہبی رہنماؤں کی بنتی ہیں، اور میرا خیال ہے گلوکار اداکاروں کی بھی بنتی ہوں گی. توبہ کیجیے. جو کسی کے عیبوں کے پیچھے لگے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کے پیچھے لگ جائے گا. ہر مسلمان سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے. صرف بندہ جب اعلیٰ اسٹیٹس پہ چلا جاتا ہے نا تو اس کی غلطیاں ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں. تو آپ ایک نیت کیجئے اس سال سے، اب رمضان تو اسے میں ہیبٹ چینج کرنے کا موقع ہے نا، پھر سارا سال بھی رہے گا کہ میں نے کسی کے پیچھے نہیں لگا. خاندان میں کیا ہو رہا ہے، کس کی بیٹی گھر آ کے بیٹھی ہوئی ہے، کس کی بہو، کس کا بیٹا، کس کے میاں، آپ کو کیا لگے اس سے. اللہ کے نبی نے فرمایا من حسن الاسلامی ترکہ ما لا یعنی. آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ جس چیز سے اس کا کوئی مطلب نہیں اس کو چھوڑ دے. تو ہم ہر وقت ہر چیز کے بارے میں کیوں لے کے چلیں. تو اینڈ پہ ایک ہلکی سی لسٹ کہ کرنے کے کیا کام ہے، یعنی خلاصہ کر لیتے ہیں. تھنگس ٹو ڈو. سب سے پہلے اپنے اخلاص کو دیکھیں گے، سنسیئرٹی. کوئی کام جب تک اس میں اخلاص یعنی للہیت نہ ہو تب تک وہ قبول نہیں ہوتا. میں نے کس کے لیے رکھنا ہے، کس کے لیے کرنا ہے؟ کیا اپنی شہرت کے لیے، لوگوں میں بابا کے لیے؟ نہیں. پھر جد و جہد محنت کیجیے. اور محنت کا بہترین میدان کیا ہے؟ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. سورہ فرقان کی غالباً آیت 52 ہے کہ ان کے ساتھ جہاد کبیر کیجیے. اس کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے. پھر عمل زیادہ کرنا ہے. اب دیکھیے کہ رمضان جو ہے نا یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے اور یہ روح کی صفائی کا مہینہ ہے. ہم گھر صاف کرتے ہیں نا اکثر، کافی چیزیں لوگ رمضان سے پہلے صاف کر لیتے ہیں. دلوں کو صاف کیجیے، سب روٹھوں کو بنائیے. ابھی سے 30 دنوں میں فیملیز، سسرال، میکا، فرینڈز، سوچئے کوئی ناراض ہے، کس سے کب سے بات نہیں ہوئی. فری کالز ہیں. پہلے یہاں سے 3 منٹ کی کال کرتے تھے $10-12 لگا کے، اب تو فری ہے. کب آخری بار اپنی کزن سے بات ہوئی، کب نندوں سے بات ہوئی؟ فیملی بونڈ اسلام کا دین ہے، دین کا حصہ ہے. تو ایک ایک کو ملیے اور اسی بہانے پھر ان کے ساتھ بھی شیئرنگ کیجیے اچھے کاموں کی. پھر اسی طرح یہ گناہوں کی چونکہ بخشش کا مہینہ ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے بھی اور دوسروں کے گناہوں کی معافی کے لیے کوئی نہ کوئی سبب بنانا ہے. اور وہ سبب بہت سارے ہیں، جس میں ایک سب سے خوبصورت کیا ہے کہ آپ اپنی اور دوسروں کی زندگی میں قرآن کے دیپ جلائیے. اور خاص طور پہ یہ جو آخری دن ہے نا، 15 شعبان کے بعد نفلی روزے رکھنا پسندیدہ نہیں ہے. اسٹیمنا بھی ہوتا ہے نا
کیونکہ اگر یہ رکھ لیے تو فرض سے پہلے ہمت ختم ہو جائے گی۔ ترمذی کی روایت ہے 685 کہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے رمضان کے استقبال کے نام پہ روزے نہ رکھو۔ ہاں، جو شخص پہلے سے رکھتا تھا اور اس کا وہ دن آ گیا تو وہ رکھ سکتا ہے، یعنی حرام یا منع نہیں ہے، لیکن خلاصہ کیا ہے کہ اس سال ہم نے شعوری روزے رکھنے ہیں۔ مسلم بائی چوائس کہ مسلم بائی چانس، فاسٹنگ بائی چوائس اور فاسٹنگ بائی چانس، یہ دیکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس طرح کی شارٹ ٹاکس ہماری آگے بھی آئیں گی۔ آج کا ہمارا یہ لیکچر جو تھا، یہ ہمارا ایک ٹرپ چل رہا ہے یو ایس اے ٹرپ 24، اس کا حصہ تھا۔ اگر آپ اس کے بعد اگلا لیکچر سننا چاہیں تو یہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ نئے ہیں۔ کتنے لوگ جانتے ہیں بائی دا وے اس نام کو، نور القرآن نام کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ میرے نام کو تو چھوڑیے، آپ کو اور بھی جگہ پہ لیکچرز تو مل ہی جائیں گے۔ تو بہرحال تھوڑا سا ایک انٹرو آپ کو کہ آج کا یہ بیٹھنا آپ کا آگے راستہ کھول دے۔ تو آپ دیکھیے لفظ نور کے اندر یو ہے، آپ ہیں، ڈبل او نہیں ہے۔ 3 دفعہ یو آتا ہے، NURULQURAN، مین لفظ یہی ہے۔ آپ صرف گوگل میں لفظ نور القرآن لکھیں گے نا تو اس میں آپ کو ہماری ویب سائٹ nurulquran.com بھی آ جائے گی۔ یوٹیوب چینل نور القرآن ٹی وی ہے، ٹی اور وی اسی لفظ کے آگے۔ فیس بک پہ مائی کا لفظ پہلے لگا دیں تو یہ مائی نور القرآن بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایپ بالکل سیم اسی اسپیلنگ کا ایپ آپ کے آئی فون میں بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے سیمسنگ میں بھی ہے۔ جی جی بالکل۔ اب یہ جو ہے نا، یہ آپ کو بھی دکھاتے بھی ہیں بتاتے بھی ہیں۔ یہ جو سکینز ہیں نا، یہ دیکھیے ابھی آگے آتے ہیں، میں کھول بھی دوں گی، ابھی نماز ہوگی نا تو ہم سب اس کو کھلا چھوڑ دیں گے، آپ بعد میں دیکھ لیں۔ جیسے اس سال دورہ قرآن، تھوڑی سی آپ کو دورہ قرآن کی خوشخبری دینا چاہوں گی۔ الحمدللہ پچھلے 22 سال سے نور القرآن کے پلیٹ فارم سے ہر سال لائیو دورہ قرآن آ رہا ہے، اور ہر سال ڈیفرنٹ تھیم کے ساتھ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر سال ڈیفرنٹ تھیم لینے کا مطلب کیا ہے؟ دورہ قرآن شروع میں آپ نے میں سے کسی نے پوچھا تھا، آپ سب اپنے گھر سے اپنا قرآن لے کر آئیں گے جو آپ پڑھتے ہیں۔ انگلش ٹرانسلیشن آپ کمفرٹیبل ہے وہ لے لیں، اردو کا کمفرٹیبل ہے وہ لے لیجئے، ٹھیک ہے۔ آپ کو میں بھی موقع اگر ہے نماز میں تھوڑا سا تو پچھلے سال کا بھی کھول کے بھی دکھاتی ہوں، آپ جا کر گھر میں سنیں، آپ کو سمجھ آئے گا تو آپ اس سے فائدہ اٹھا لیں گے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ دورہ قرآن کو اکیلے گھر سے خود سننا چاہیں، موسٹ ویلکم، سب اوپن چینل ہے، سب فری آف کاسٹ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں بلکہ اس میں آپ دوسروں کو بھی شامل کریں، میں نے آپ کو بتایا، آپ اپنی دوستوں کو بتائیں۔ یہ میرے فون کے پیچھے ایک سٹیکر لگا ہوا ہے، یہ والا، ہمارے پاس تھوڑے سے شاید ہوں گے بچے ہوئے بھی، اور اگر نہیں بھی ہیں تو آپ کو بھی اس میں بھی کھول دیں گے۔ اس طرح اپنے فونوں پہ لگا لیں۔ یہ دیکھیں انہوں نے اپنے بیگ پہ لگایا ہوا ہے، جہاں گئے، بات کی، کدھر کیا، اچھا اس کو کیمرہ کھولیں گے تو اس کے ساتھ سکین ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ یہ 3 QR کوڈز اس میں آپ کو دکھائے جا رہے ہیں، اس کو آپ بس دیکھ لیجئے ابھی، پھر میں بند کر دوں گی نا تو آپ لوگ ادھر قریب سکرین کے آ کے کھول لیجئے گا تاکہ ہم نماز سے پہلے فارغ کر دیں فیو منٹس میں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو بیچ والا ہے نا، اس کو سکین کریں گے نا تو آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں چلے جائیں گے ڈائریکٹ خود ہی، جس میں پچھلے سال کا دورہ قرآن آلریڈی شروع ہو گیا ہے۔ آپ اس کو پچھلے کو ٹرائل کے طور پہ سنیں۔ الحمدللہ پچھلی دفعہ ہمارا ٹاپک تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کرام کے بارے میں۔ امیزنگ ٹاپک تھا، ہم تو اس کا سوچ بھی نہیں سکتے جو کچھ صحابہ کی زندگیاں قرآن سے ریلیٹڈ تھیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو ریڈ والا ہے، یہ اس سال جو نیا ابھی آنا ہے، اس کا ویب پیج ہے۔ آپ اس کو کھولیں گے تو آپ اس کو سکین کر لیں گے جب، تو انشاءاللہ آپ اس سال کے رمضان کی لسٹ میں شامل ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر اگر آپ اس پہ ایز اے رجسٹریشن کریں گے تو زوم لنک بھی آپ کو دیا جائے گا، نہیں تو یوٹیوب اور فیس بک پہ تو ساتھ ہی آئے گا۔ آپ چاہتے ہیں یہ مسجد ہے یا آپ کے ارد گرد کسی کا گھر، آپ کہتے ہیں مل کے سنیں جیسے آج سن رہے ہیں، کلاس کی ایک برکت ہوتی ہے، اجتماعیت ہوتی ہے، نیند نہیں آتی، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہر ایک نے اپنے گھر، جیسے یہ بھی ٹی وی پہ لگا ایسے ہی آپ سنیں گے نا۔ لیٹس سی، میں بلکہ ساتھ ہی کھول کے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ تو آپ ہمارا یہ دورہ قرآن کا اس وقت آ رہا ہے نا، یہ دیکھیں، یہ یوٹیوب چینل کا بار کوڈ ہے، یہ QR کوڈ ہے، یہ واٹس ایپ چینل ہے، اور یہ فیس بک، یہ میں اینڈ پہ یہ تینوں کھول دوں گی،
آپ لوگ اس کو دیکھیے گا. یہ زاد الخیر ہمارا ہر سال رمضان سے پہلے 4 دن منڈے سے تھرسڈے ہم پریپریشن کرتے ہیں. اس میں جسمانی، قلبی، روحانی تیاری ہوتی ہے، روزوں کے مسائل ڈسکس ہو جاتے ہیں، اس کی روح پلس اس سال چونکہ ہمارا ٹاپک ایمان کا ہے تو ایمان سے متعلق کافی کچھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے اس وقت مین دورہ قرآن کا ہمارا فلائر، نصر من اللہ و فتح قریب. امید کی ضرورت ہے اس وقت ہمیں. غزہ میں جو ہو رہا ہے، دنیا میں جو مسلمانوں پہ برف ٹوٹی ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا ایمان عمل میں نہیں ڈھل رہا. تو اس کے لیے انشاءاللہ آپ نے فائدہ اٹھانا ہے. میری خواہش ہے کہ آپ اپنے گھر سے کیسے سنتے ہیں. چلیے میں آج آپ کو گھر سے سننے کا طریقہ تھوڑا سا دکھاتی ہوں. یہ آپ میری اسکرین سے ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں. آپ کو دکھانے کی خاطر یہ دیکھیے ادھر یوٹیوب کی ہم مین ونڈو پہ جائیں گے. آج کل تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یوٹیوب کھولنا آتا ہے نا. لیٹس سی. یہ دیکھیے یہ ہے، میں نے کچھ بھی نہیں لکھا تو آ گیا. آپ صرف لفظ نور القرآن، یہی سپیلنگ جو آپ کو دکھ رہے ہیں، یہ بلو کلر کا آئیکن آئے گا. آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن آن کر دیں. آپ کو اس میں یہ دیکھیں، یہ اس وقت بھی ہمارا لیکچر جا رہا ہے. اگر میں کھول دوں گی نا، بلکہ آپ دیکھیں تو آواز ڈبل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہماری آواز جا رہی ہے جی. ٹھیک ہے. تو یہ دور اس وقت جا رہے ہیں نا. آپ میں سے جو سسٹرز سنیپس لینا چاہ رہے تھے نا، اس کے اوپر پوری آ گئی ہیں. ابھی بھی یہ دیکھیے میں بول رہی ہوں لیکن ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے اوپر لائیو آئے گا. آپ لوگوں نے اگر یہ چینل کر لیا سبسکرائب، اس کی یہ پلے لسٹیں کھول لیں. گھر جا کر یہ کام ضرور کیجئے گا. کسی بچے کی بھی ہیلپ لے لیں گے تو بہت آرام سے کر دیں گے. یہ دیکھیے الحمدللہ یہ ساری لسٹیں ہیں. 4600 کے قریب لیکچر ہے ہمارے ویب. یہ دیکھیے 4.6 ویڈیوز ہیں اس وقت، جس میں پورے قرآن ہیں اور الحمدللہ ٹاپکس بھی ہیں. آپ اپنی سہولت کے مطابق جو بھی سننا چاہیں یہ پلے لسٹ کو آن کریں اور اپنا موڈ بنائیں. کام کرتے ہوئے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے. آج کل تو بلوٹوتھ کے ذریعے گاڑیوں کے اندر بھی آواز آتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو. اور ہم انشاءاللہ اس کو نا ادھر اپنا ڈراپ کر کے پیچھے واپس اپنے لیڈی سیکشن میں آ جاتے ہیں. اس کو تھوڑی دیر کھلا چھوڑ دیں گے. اگر آپ نے وہ QR کوڈز لینے ہو تو آپ لے سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل میں برکت ڈال دے. اور جو بھی ساتھی یہاں بیٹھے ہمارے ساتھ ہیں اور جو بعد میں بھی سنیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ خیر کے لیے قبول کرے اور اس جگہ کو بھی اللہ قبول کرے. اگر مسجد والے اجازت دیں تو آپ آج ہی اپنی مرضی کا ٹائم چوز کر لیں. صبح 11 سے کر لیں یا وٹ ایور، پھر ہم اس میں آپ کو گائیڈ کریں گے. یہ پچھلے سالوں کے دورہ قرآن میں سے ایک پیج یہ دیکھ لیجئے، یہ سامنے کھلے میں ہے. مطلب ایک خزانہ ہے. اتنی زیادہ چیزیں ابھی آپ کو بتانے کا فائدہ نہیں ہوگا. بس یہ ہے کہ آپ لوگ نیت کر لیں. اور ہمارے ساتھی ادھر ہیں، یہ ماشاءاللہ سسٹر رفت کی ادھر ہے جی. رفت سسٹر نے آج کا اہتمام کیا ہے. ان کو آپ سے شدید محبت ہے، تو انہی سے بعد میں رابطے میں رہیے. اور اگر آپ چاہیں گے تو یہ فارم فل کر کے آپ لوگ ہمارے ساتھ اسی میں شامل ہوں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. آمین ثم آمین.